کے لیے مکہ جانا ہوتا پیدل سفر کیا کرتے، کئی دنوں کی مسافت سے مکے پہنچتے۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے کتنی سہولتیں اور آسانیاں پیدا کر دی۔ یہاں سے حاجی اے سی والی آرام دہ بسوں میں بیٹھتے ہیں اور چند گھنٹوں میں مکے پہنچ جاتے ہیں، جبکہ اس دور میں صحابہ کرام نے پیدل سفر کیا ہے۔ تو جو بزرگ صحابہ کرام تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے ہم سے نیکیوں میں کہیں آگے، ان کا جب دل چاہتا ہے طواف کعبہ کرتے ہیں، صفا مروہ کر کے عمرے کا ثواب آسانی سے پا لیتے ہیں، جبکہ مدینے والوں کے لیے مشقت ہے۔ تو اس پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کر کے مسجد قباء گیا اور اس نے وہاں 2 نفل پڑھ لیے تو اس کے لیے ایک مقبول عمرے کا ثواب۔ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے ہر اس خوش نصیب کے لیے جو یہاں مدینے آ گیا۔ مدینے آنے والے خوش نصیب کے لیے جو اب مسجد 3 بڑے قباء انعامات جائیں ہیں، گے۔ ان میں سے ایک ہے سب سے بڑا انعام، آپ کو پتا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے روضہ رسول پر حاضری دی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اور دوسرا بڑا انعام جو ہے وہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے ہیں۔ ریاض الجنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ کا حصہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ نفل پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے ٹکڑے پر سجدہ کر، کتنا بڑا انعام ہے۔ تیسرا بڑا انعام مسجد قباء میں 2 نفل پڑھ کے مقبول عمرے کا ثواب لینا ہے۔ مقبول عمرہ یعنی اس عمرے کی قبولیت کی گارنٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ جس عمرے کے لیے پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے یہاں آنے کے لیے، لاکھوں خرچ ہوتا ہے، پھر جب یہاں پر زائرین پہنچتے ہیں تو عمرے کے تقاضے اور پابندیاں اٹھاتے ہیں، جیسے احرام باندھنا، طواف کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، بال منڈوانا، تب جا کے عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اس عمرے کی قبولیت کے بارے میں صرف میرا رب ہی جانتا ہے، جبکہ مسجد قباء میں ابھی انشاءاللہ ہم لوگ 5-7 منٹ میں پہنچ جائیں گے، ہمارے اوپر کوئی تقاضا یا پابندی نہیں، ہم نے اتر کے 2 نفل خشوع وضو سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز نفل، پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے، پھر آپ نے دوبارہ نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل جو عمرے کے ثواب کی نیت کے ہیں۔ اور یہ جو مقبول عمرے کا ثواب ہے یہ 2 نفل پہ ہی ہے۔ اکثر حاجی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم زیادہ نفل پڑھیں تو کیا زیادہ ثواب جمع ہوگا؟ دوبارہ ثواب لینے کے لیے آپ پھر سے آ جائیے وضو کر کے، یعنی جتنی بار آنا ہے مسجد قباء 2 نفل پڑھنے، ایک مقبول عمرہ۔ تو لوگ تو 2 بار آتے ہیں، 3 بار بھی آتے ہیں، یا روزانہ 1 بار تو ضرور آتے ہیں جب مدینے میں حاجی آتے ہیں۔ وہ ٹائم آپ اپنا ترتیب بنائیے، فجر کے بعد آ جائیں، عشاء کے بعد آ جائیں، کچھ لوگ ظہر کے بعد آ جاتے ہیں۔ 310 نمبر گیٹ کے باہر سے سواریاں ملتی ہیں، آپ کے ہوٹل کے قریب ہی ہے 310 نمبر گیٹ، اور آپ اپنے ہوٹل سے جب نکلتے ہیں باہر سیدھے ہاتھ میں جائیں، جیسے سامنے جائیں گے بالکل سیدھا سامنے بلڈنگ ہے، سیدھے ہاتھ مڑ جاؤ، وہ پیدل رستہ ہے قباء جانے کے لیے، ممشا قباء کہتے ہیں اسے، ٹائل بچھی ہوئی ہے اس کے اوپر، آدھے گھنٹے کا سفر ہے تقریباً۔ آپ میں سے جو لوگ پیدل چل سکیں کسی دن فجر کی نماز پڑھ کے پیدل چلے جائیں،
क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से यानी मस्जिद नबवी से पैदल उसी रास्ते से मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाया करते थे। तो वो हाजियों के लिए रास्ता अभी बिल्कुल सीधा कर दिया गया, दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ना, बिल्कुल सीधा। यानी अपने होटल से बाहर आओ, सीधे हाथ, सामने बिल्डिंग आ गई, फिर सीधे हाथ मुड़ो, सीधा कुबा। वजू जाना है, टाइम आपको अच्छा लगे। ईशा के बाद भी मस्जिद खुली रहती, 12, 1, 2 बजे तक मस्जिद खुली रहती। चाहे आप ईशा की नमाज पढ़े, खाना खाएं, वॉक करते हुए चले जाएं, नफल पढ़ के पैदल ही आ जाएं। अक्सर लोग ईशा के बाद जाते हैं, अक्सर लोग मगरिब के बाद जाते हैं, ईशा से पहले वापस आ जाते हैं, जो भी टाइम आपको अच्छा लगे। 310 नंबर गेट, जिसको सवारी पकड़नी है हरम से आते हुए, जिसको पैदल जाना है अपना होटल ताइफ नबरास से बाहर आइए, सीधे हाथ चलिए, सामने बिल्डिंग आ गई यानी वो रोड खत्म हुआ, सीधे हाथ मुड़ जाइए, पुल के नीचे से होते हुए सीधा। यानी अपने होटल से निकल के 2 बार मुड़ना है, सीधे हाथ फिर सीधे हाथ, सीधा कुबा पहुंच जाओगे। ये पैदल के लिए बता रहा हूं। सवारी पकड़नी है तो 310 गेट के पास चले जाओ, वहां से 7 सीटर गाड़ियां, 10 सीटर गाड़ियां ये सऊदी लोग लेके जाते हैं, कुबा कुबा की आवाज लगा के। लेकिन ये रियाजुल जन्ना का ये है कि हज मिशन की तरफ से जो है वो आपके वो कौन है, मुअल्लिम कौन है? कोई नहीं। बताया था असल में, पता क्या, देखिए सब